میں نعت نبی کے بعد تقریر کے لیے شعبہ عالمیت کے ایک طالبہ صوفیہ سمرین کو مدعو کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ: مت مشکل سمجھ اس حجاب کو، مت مشکل سمجھ اس حجاب کو، نہ جانے کتنی نظروں سے بچا رکھا ہے۔ کیوں اتار دیتی ہے اس حجاب کو، کیوں اتار دیتی ہے اس حجاب کو، خدا نے اپنے گھر کو بھی تو چھپا رکھا ہے۔ تو کہتی ہے نظر کا پردہ ہے لازم، تو کہتی ہے نظر کا پردہ ہے لازم، خدا نے بنت محمد کو بھی تو مثال بتا رکھا ہے۔ تو محفوظ رہتی ہے اس چادر میں، تو محفوظ رہتی ہے اس چادر میں، تجھے خدا نے یہ قرآن میں بتا رکھا ہے۔ صوفیہ سمرین آیا وہ پیپر دبی پر روشنی ڈالیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الناظر والمنظور إليها۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں اطمینان سے رہتی رہو اور اگلے جاہلیت کے زمانے کی طرف اپنا بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو، اور نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور ہر معاملے پر اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے رہو۔ لیکن آج کی عورتوں کا بالکل عجیب حال ہو گیا ہے۔ شریعت کچھ کہتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کچھ کہتے ہیں، اور عمل کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا: قرنا فی بیوتکن، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اگلے جاہلیت کے زمانے کی طرف اپنا بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو۔ لیکن عورتوں کا عمل بالکل الٹا ہے، وہ گھر میں بیٹھنے کی بجائے خوب اطمینان سے گھر کے باہر ڈھونڈتی پھرتی ہے اور اپنا بناؤ سنگار کھول کھول کر دکھاتی پھرتی ہے، بلکہ سمجھتی ہے کہ جب تک اجنبی مرد کی نظر اس بناؤ سنگار پر نہ پڑے اس وقت تک بناؤ سنگار میں لگے روپیے پیسے بیکار چلے گئے۔ آگے خدا تعالیٰ نے فرمایا: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتی رہو۔ لیکن نماز پڑھنے کی فرصت کہاں؟ جب بھی دیکھے محلے کے پاس پڑوس کی ہاں میں ہاں ملانے والی 10-5 عورتیں مجلس لگا کر بیٹھ گئی اور اس کی غیبت کرنا شروع کر دی، اللہ اور اللہ کے رسول اور زمانے کو کوسنا شروع کر دیا، شوہر کی برائی کو بیان کرنا شروع کر دیا، تو پھر نماز پڑھنے کی فرصت کب اور کیسے ملے؟ شریعت زندگی کے ہر موڑ پر بھلائی چاہتی ہے، لیکن عمل و کردار یہ بتلا رہا ہے کہ خیر و بھلائی پسند ہی نہیں۔ اور زکوٰۃ دیتی رہو، لیکن اس میں بھی عمل شریعت کے خلاف ہے، بلکہ اس زمانے کی عورتوں کو زیورات، سونے چاندی، روپیہ پیسے سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ تقریباً اکثر عورتوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ غور کرنے جائے تو معلوم ہوتا جائے گا کہ اکثر شریعت کے تقریباً کاموں میں ہر کام بالکل الٹا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بھلائی کو اختیار کرو، لیکن معاشرہ برائی ہی کو اختیار کرتا جا رہا ہے۔ شریعت اس کام سے منع کرتی ہے، اسی کو کیا جاتا ہے۔ آگے خداوند قدوس نے فرمایا: وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے عورتوں تم ہر معاملے پر اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے رہو۔ محترم سامعین، آج کے زمانے کی طرح جاہلیت کے زمانے میں بھی عرب میں ایسا رواج تھا کہ عورتیں بن ٹھن کر مکمل بناؤ سنگار کر کے مردوں کے حجروں میں گھومتی پھرتی تھی۔ بناؤ سنگار کی ترکیبیں بھی عجیب تھی۔ دوپٹہ اس طرح ہوتی کہ چھاتی کا ادھار ان کی شان سے ابھر آتا، مرد ان کی اور گلے کا ہار دوسرے زیورات پہن کر اس طرح چھماچھم اداؤں سے چلتی کہ مرد ان کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ ہمارے زمانے میں ہو اسی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر ہو رہا ہے۔ یہ شادی کے جلسے، ٹی پارٹیاں، سنیما، تھیٹر، گارڈن، باغ باغیچے اور عشق کے استعمال اور دوسرے کھیل تماشوں میں جا
کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ مسلمان خواتین کی شرم و حیا نے کیا حال بنا رکھا ہے اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں سے کتنا فاصلہ رہ گیا ہے۔ محترم سامعین، مذکورہ والا آیت سے یہ دو باتیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ عورت کے لیے کام کرنے کا اصلی میدان گھر ہے، نہ کہ گھر کے باہر، اسی لیے سخت ضرورت کے بغیر جو اس سے متعلق نہ ہو ایسے کاموں میں شرکت کرنے کے لیے باہر نکلنا یا سیر سپاٹے، کھیل کود، پکنک اور دوسرے تماشوں میں جانا اور ناز و ادا کے ساتھ مردوں کو اپنا بناؤ سنگار دکھانے کے لیے نکلنا، یہ سب باتیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کی عورتوں میں یہ سب برائیاں موجود تھی۔ اسلام نے آ کر ان سب برائیوں کی اصلاح کی، خرابیوں کو جڑ کے کڑھاڑا مارا، جاہلیت کے رسم و رواج کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور پاک و صاف زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ اسی لیے ایک عورت کے لیے اسلام کا بتایا ہوا طریقہ وہی ہے جو آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس طریقے پر مسلمان عورتوں کو چلنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب اگر کسی مسلمان عورت میں اس طریقے کے خلاف کوئی بات دیکھی جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے ترقی کر لی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ عاقلہ بن گئی، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اس نے زمانے جاہلیت کا غیر اسلامی طریقہ اپنا لیا ہے اور شریعت کے احکام کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ لیکن پتہ نہیں اس زمانے کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے بے پردہ ہو کر گھومنے ہی کو طرف سے منحصر کر لیا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو نے چہرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے، تو نے چہرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے، اسی لیے خدا نے تجھے ہنسی بنا رکھا ہے۔ تجھے سجنے کی ضرورت نہیں اے بنت حوا، تجھے سجنے کی ضرورت نہیں اے بنت حوا، تجھے خدا نے ویسے ہی خاص بنا رکھا ہے۔ محترم سامعین، ارے میری پیاری ماں اور بہنوں، غور تو کیجئے کہ گھر میں ایک دو روٹی بچ جائے تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھتے ہیں تاکہ چوہا بلی نہ کھا جائے، ایک پاؤ دودھ بچ جائے تو اس کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں تاکہ بلی نہ پی جائے، 100 گرام گھی کو ڈبے میں بند کر رکھتے ہیں تاکہ گردن غبار نہ پڑ جائے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو چھپا چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور جس کو زیادہ چھپانے کی ضرورت ہے، جس کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے، اس کو کھلا کھلا یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا، اور حیرت تو یہ ہے کہ اسی میں ترقی کو منحصر کر دیا۔ آخر میں ان چند اشعار پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مت مشکل سمجھ اس حجاب کو، مت مشکل سمجھ اس حجاب کو، نہ جانے کتنے نظروں سے بچا رکھا ہے۔ کیوں اتار دیتی ہے اس حجاب کو، کیوں اتار دیتی ہے اس حجاب کو، خدا نے بھی تو اپنے گھر کو چھپا رکھا ہے۔ تو کہتی ہے کہ نظر کا پردہ لازم ہے، تو کہتی ہے کہ نظر کا پردہ لازم ہے، خدا نے بنت محمد کو بھی مثال بنا رکھا ہے۔ تو محفوظ رہتی ہے اس چادر میں، تو محفوظ رہتی ہے اس چادر میں، تجھے خدا نے یہ قرآن میں بتا رکھا ہے۔ آگے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب عورتوں کو مکمل پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کو ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو طالبہ ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ مدرسے میں آج تقریر کی، پہلی مرتبہ، یعنی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کئی بچے رہتے ہیں جن کو تربیت دی جاتی ہے اور وہ تقاریر کرتے ہیں، ہمارے مدرسے میں جب سے یہ آئی ہیں ان کو آج پہلا موقع دیا گیا ہے۔ اب پہلے موقع میں ان کا یہ حال ہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر اگر یہ محنت کرتی رہے تو ایک دین کی داعیہ اور مبلغہ بن کر ابھر سکتی ہیں اور دین کی دعوت کو عام کر سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ عالی جناب احمد صاحب کی طرف سے انہیں بھی 100 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔